وہ نبی کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے لیے کھولا جائے، وہ نبی یہ کہہ رہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو ہمیں اپنے بستروں پر رات میں موبائل چلانے کے بعد نیند کیسے آ جاتی ہے، یوٹیوب دیکھنے کے بعد، فلمیں دیکھنے کے بعد نیند کیسے؟ ہم اور آپ اگر آخرت کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں تو دنیا کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر دنیا کو جگہ دے رہے ہیں تو آخرت کے لیے جگہ نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، ساری خوبیاں، ساری بڑھائیاں، ساری تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مربی ہے، جو ہم سب کا رب حقیقی ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عبادت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، سجدہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اسی معبود حقیقی سے، اسی رب حقیقی سے، اسی رب ذوالجلال والاکرام سے، اسی وحدہ لا شریک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محسن انسانیت
رحمت للعالمین سید الثقلین مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بسائی اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا، ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے۔ جب دنیا اس نے بنائی اور یہاں اس نے بھیجا تو اس نے اپنے کچھ دستور بھی بتائے، اس نے اپنے کچھ اصول بھی بتائے اور یہ بتایا کہ اس دنیا میں ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، ایک عارضی طور پر چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے تم اس دنیا میں بھیجے جا رہے ہو اور یہاں تمہیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جو ہم بذریعہ پیغمبر اور رسول تم کو بتاتے ہیں۔ اگر تم نے ان کے بتائے ہوئے اعمال پر اور احکام پر عمل کر لیا تو ہم تمہیں وہی کھویا ہوا مقام دوبارہ دے دیں گے جس مقام سے ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم اور تمہاری ماں حضرت حوا کو نکالا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں جا کر تم پھر سے اسی شیطان لعین کی باتوں میں آ گئے جس نے تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو ایک بار جنت کے اندر ورغلا دیا تھا اور وہ درخت کا پھل، وہ شجر ممنوعہ جس کو کھانے سے ہم نے منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے کھا لیا اور میرے حکم کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں ان کو جنت سے نکالا گیا۔ اگر پھر سے شیطان لعین کی تم نے باتیں مانی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو ہم تمہیں پھر اس مقام کو بھی عطا نہیں کریں گے جس مقام سے تمہارے باپ اور ماں کو نکالا، اور دنیا میں بھی ہم تمہیں ہمیشہ نہیں رکھیں گے بلکہ تمہارا ایک دوسرا مقام ہوگا جس کو ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں، دوزخ کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کو ہم قرآن کریم نے بہت سے ناموں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اب اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی دمک اور چمک بھی ہے، دنیا کے اندر بہت رمق بھی ہے۔ دنیا کو اسی لیے دنیا کی زندگی کو قرآن نے دھوکے کی زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ انسان دھوکہ جب کھا جاتا ہے تو اس کا احساس اس کو بعد میں ہوتا ہے اور پھر سوچتا ہے کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ دھوکہ ہی تو ہے کہ ہم نے فیس بک چلایا، واٹس ایپ چلایا، اچانک کسی سے ہم نے فوٹو طلب کر لیا، اور آج کل فلٹر چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک بد شکل لڑکی نے بھی اپنی فوٹو فلٹر پہ لگا کے خوبصورت بنا کر آپ کو پیش کر دی، اور آپ اس کے پیار و محبت میں آ کر دھوکہ کھا کر آپ نے اس سے نکاح بھی کر لیا، اور گھر آنے کے بعد پتہ چلا یہ تو ظاہری شکل و صورت ویسی نہیں ہے جیسی ہم کو دکھائی گئی، اور شادی کے بعد اب پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اس سے شادی نہ کی ہوتی، اس نے تو ہمارے گھر کو چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ تو بعد میں اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا دور سے بہت خوبصورت لگتی ہے، اور جب اس خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہم جب اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتے ہیں، اور جب عین بڑھاپے کا وقت آتا ہے اور جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ میں نے موت کے قریب لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت ان کی نظر میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، بس ہمارے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا
ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ قرآن کی اس آیت پر ذرا ہم غور کریں۔ اللہ نے یہاں آئے مسلمانوں نہیں کہا یا ایھا الناس، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، آئے ساری دنیا کے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس نے تم سے جو وعدے کیے ہیں کہ یہ دنیا میں تم ہمیشہ نہیں رہو گے، یہ سچا وعدہ ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اچھے عمل کرو گے تو کھویا ہوا مقام جنت ہم تمہیں دوبارہ دے دیں گے، یہ سچا وعدہ ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نافرمانوں کو، برے لوگوں کو جنت میں نہیں داخل کریں گے، ان کے لیے جہنم ہے، یہ سچا وعدہ ہے۔ جہنم کے عذاب اتنے خطرناک اور اتنے سخت ہیں، یہ سچا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ کے بات کو سچا جانتے ہوئے، اس کے وعدوں کو برحق جانتے ہوئے دنیا سے اعراض کرو، اتنا ہی دنیا سے مطلب رکھو جتنی تمہیں ضرورت ہو، اس سے زیادہ تمہیں دنیا سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ عربی جاننے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے، فلا تغرنکم کہا الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ نون تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ کہا فلا تغرنکم، ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کون؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور آگے اس نے باخبر کیا ہے، اور اللہ کے تعلق سے دھوکے باز شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکہ دینے والا دھوکے باز شیطان بھی تمہیں اللہ کے تعلق سے دھوکے میں نہ رکھے۔ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ ارے پتہ نہیں، یہ ملا مولوی چیختے اور چلاتے رہتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہوگا، پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں۔ ہم تو روزانہ قبرستان سے گزرتے ہیں، ہمیں تو کبھی کسی کی چیخیں اور آوازیں نہیں سنائی دیتی، ہم کیسے مان لیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ کے تعلق سے دھوکے باز شیطان کہیں تمہیں اس چیز سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قرآن کی اس آیت نے ہمیں چونکا دیا ہے، ہمیں ہوشیار کر دیا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، جتنے بھی اس نے وعدے کیے ہیں جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، یہ سب برحق ہیں، ان میں کوئی شک میں مت پڑنا۔ اس کے بعد کہا اگر جنت سے تمہیں دور کوئی چیز کر سکتی ہے تو دنیا کی رونق، دنیا کی چمک، دنیا کی عیش و آرام کی زندگی، دنیا کے عیش پرستی، یہ تمہیں دنیا کی رمق چمک تمہیں دھوکے میں ڈال سکتی ہے، یہ تمہیں جنت سے دور کر سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کے وعدوں کو برحق مانتے ہوئے دنیا کی زندگی سے اعراض کرنا، پرہیز کرنا۔ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال سکتی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پڑھیے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخرت کی زندگی کو ناکام کرنے والی
جنت سے دور کرنے والی دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کی چیزیں ہیں۔ اے لوگوں، کہیں دنیا کا ساز و سامان، کہیں دنیا کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وما هذه الحیات الدنیا، دنیا کے ساز و سامان اور متاع یہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے دھوکے کے، الا متاع الغرور، صرف دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا۔ اب اس دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ دنیا میں ہو تو دنیا کے اندر فائدہ حاصل کرنے کی جو چیزیں ان سے فائدہ حاصل کرو، لیکن ان سے دل نہ لگاؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت میں اللہ نے دنیا کے بارے میں بتا دیا کہ دنیا سے بالکل کنارہ نہیں کرنا ہے تمہیں، بلکہ یہ دعا مانگنا ہے، اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں، جو خیر ہے، جو اچھی چیزیں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ پتہ یہ چلا کہ پوری کی پوری دنیا کنارہ کشی کرنے کی چیز نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، ان سے دل لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ محبت اس کی دل میں بٹھا لو، یہ نہیں ہے، بلکہ ان سے فائدہ حاصل کرو، ضرورت کی چیزیں ہیں وہ۔ اے اللہ تو دنیا میں ہمیں اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائیاں اور خیر عطا فرما، کیونکہ آخرت میں بھی کچھ چیزیں بہت بری ہیں، مثلا جہنم، عذاب جہنم۔ تو آخرت بھی پوری نہیں مانگنا چاہیے، آخرت کے اندر بھی جو اچھائیاں اور بھلائیاں وہ تو ہمیں عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، بس ان سے فائدہ حاصل کرو، دل نہ لگاؤ، محبوب مت بناؤ ان کو۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ضرورت تو ہے آپ کی، لیکن ہم آپ کو دل کے اندر جگہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دل کے اندر کسی ایک کو ہی جگہ دی جا سکتی ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی، کتنی انسیت تھی۔ حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اندازہ لگائیں گے، اللہ کے رسول نے اپنے نام کے ساتھ کبھی بھی ابو بکر کو جدا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا دخل محمد و ابو بکر، محمد کسی کے گھر میں داخل ہوئے، ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ خرج محمد، اگر محمد رسول اللہ کسی گھر سے نکلے تو ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا میں قبر سے اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر قبر سے اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا حوض کوثر پر میں پانی پلاؤں گا، ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو بکر کو اتنی چاہت، اتنی انسیت، اتنا لگاؤ، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا ابو بکر اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بناتا، لَبِ اتَّخَذْنَا لَكَ، ہم کسی کو اگر محبوب بناتے، اگر کسی کو ہم اپنا خلیل بناتے، اگر دنیا میں ہم کسی کو اپنا خلیل بناتے تو آئے ابو بکر تمہیں اپنا خلیل بناتے، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر دنیا میں ہم کسی کو خلیل بناتے تو ابو بکر کو ہم خلیل بناتے، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اس لیے میں اب ابو بکر کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، کیونکہ خلیل ایک ہی ہوتا ہے، خلیل ایک ہی ہوتا ہے۔ خلیل بہت عام لفظ ہے، بولا جاتا ہے کہ ارے وہ تو خلیل، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، خلیل کے مطلب دوست کے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہم یہ لوگ ایک عام معنی میں بول دیتے ہیں۔ خلیل کا لفظ خلال سے مشتق ہے، کھانا کھاتے کھاتے کوئی چیز جب حلق میں پھنس جاتی ہے، جو نہ نکلے آسانی سے اور نہ اندر جائے آسانی سے، تب اس وقت خلال کیا جاتا ہے، انگلیاں ڈال کر حلق میں اس پھنسی ہوئی چیز کو، یا تو دل یہ چاہتا کہ اندر ہی چلی جائے یا پھر وہ چیز باہر ہی آ جائے،
اس چیز کو کہتے ہیں خلال کرنا، یعنی وہ ایسی پھنس جاتی ہے، نہ وہ باہر نکلنے کو تیار نہ اندر جانے کو تیار، ایسی پھنسی ہوئی چیز کو جس کو کوئی آسانی کے سے باہر نہ نکال سکے، اس چیز کا نام ہے خلت، اس چیز کا نام ہے خلال، اس چیز کا نام ہے خلیل۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا خلیل مجھے بنا لیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سرکش قومیں بھی اگر مجھے اللہ سے دور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اور مجھ سے اللہ کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ اور میرے درمیان دوستی ایسی پھنسی ہوئی ہے کہ جو کسی کے چھڑانے سے چھوٹ نہ سکے۔ اس کو کہتے ہیں خلال، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ فرمایا ایسی دوستی اگر اللہ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو ایسا دوست بناتا، ایسا خلیل بناتا، لیکن اللہ کی جو محبت ہمارے دل میں بیٹھ گئی، جگہ ایک ہی کو دی جا سکتی ہے، دوسرے کو نہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ اب آپ کو دوست کس کو بنانا ہے، محبوب کس کو بنانا ہے؟ میرے بھائیوں، دل میں دونوں کو جگہ نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، پسندیدہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی کو اپنے دل میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ اب ہم اور آپ اگر آخرت کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں تو دنیا کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر دنیا کو جگہ دے رہے ہیں تو آخرت کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ خلیل محبوب ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، میں پھر کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو دل میں جگہ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں اس کی۔ حضرت علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ سمجھتے ہیں نا آپ؟ دنیا پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ اب یہ بتاؤ کشتی بغیر پانی کے چل جائے گی؟ کیا اس سڑک پر، اس خشکی پر آپ کشتی کو چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے۔ کشتی کو چلانے کے لیے ضروری ہے پانی۔ انسان دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتا، انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن کشتی جب تک پانی کے ارد گرد چل رہی ہے اور پانی کے اوپر چلتی ہے وہ کامیاب ہے، ارد گرد ادھر ادھر ہے اور پانی کے اوپر ہے، کشتی کامیاب ہے، اس کو آسانی کے ساتھ کھینچ سکتے ہیں اور اپنا راستہ پار کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کشتی کو تھوڑی سی حرکت دی اور اس پانی کو کشتی میں لانے کی کوشش کی، جس ندی میں، جس گنگا میں، جس سمندر میں آپ چل رہے کشتی میں، اس پانی کو اگر آپ نے کشتی کے اندر بھرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا سوراخ کرنے کی کوشش کی اور پانی کو اس کشتی کے اندر آنے کی اجازت دی، تو یہی پانی اس کشتی کو ڈبو دے گا اور پانی کے اندر اس کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے۔ بس یہی حال اس دنیا کا ہے۔ دنیا کے ارد گرد جب تک آپ چل رہے ہیں اور دنیا سے فائدہ حاصل کرنے کی چیزوں سے جب تک آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کامیاب ہیں، اور جیسے اس دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیا، اس دنیا کو اپنے گھر میں آنے کی کھلی اجازت دی اور اس دنیا کے اندر آپ غرق ہوئے، ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کی آخرت کو تباہ کر دے گی اور برباد کر دے گی۔ یہ ہے دنیا کی مثال۔ دنیا پانی کی طرح ہے اور ہم کشتی کی طرح ہیں۔ جب تک ارد گرد یہ کشتی پانی کے رہے گی، چلے گی، اور اگر پانی کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کی، پانی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی، پانی کو اپنے اوپر بٹھانے کی کوشش کی، تو کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں سوار بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا کے دائیں بائیں چلو گے تو کامیاب رہو گے۔ اس دنیا کو اپنے سر کے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی، آپ بھی ڈوبو گے اور آخرت بھی ہماری خراب ہو جائے گی۔ مثال تو اچھی ہے، مثال دینے والی شخصیت بھی بہت معتبر ہے، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ مثال دی ہے، ہم اور آپ غور کریں۔ لیکن اب یہ میری تقریر کا غلط مقصد مت نکالیے گا کہ جرجی صاحب تو کیا دنیا سے ہم کنارہ اختیار کر لیں؟
یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ تسبیح لیں اور کسی سنسان جگہ پہ چلے جائیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد لگاتے رہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، رہبانیت اختیار کر لیں اور گاؤں والے اور محلے والوں کے روٹیوں کے ٹکڑوں پر ہم اپنا پیٹ پالیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آپ گھر بناتے ہیں، سعودیہ گئے، دبئی گئے، قطر گئے، بحرین گئے، کما کر لائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا ایک اچھا سا گھر ہوتا ہے، بناتا ہے۔ اچھا گھر بنانا، بڑا گھر بنانا، محل بنانا، بلڈنگ بنانا، بنگلہ بنانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بنائیے۔ کتنی محبت ہوتی ہے آپ کو اپنی محنت کی کمائی سے بنائے ہوئے گھر سے۔ جب آپ کا گھر بن کر تیار ہوتا ہے، آپ اس میں ڈائننگ روم بھی بناتے ہیں، کھانا کھانے کا روم الگ، اس میں ہم اور ہمارے بچے اور فیملی اور مہمان جب آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ سونے کا روم آپ الگ بناتے ہیں، یہ کمرہ ہمارے اور ہماری بیوی کے لیے، یہ کمرہ ہمارے بچوں کے لیے۔ باہر ایک مہمان خانہ، باہر سے جب کوئی آئے گا تو ہمارے مہمان کہاں رکیں گے؟ مہمان خانہ۔ آپ سسٹم سے ساری چیزیں بناتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اسی گھر کے کسی سائیڈ میں آپ ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں، باتھ روم بھی بناتے ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن آپ کو جتنی محبت اس پورے گھر سے ہوتی ہے، کیا اتنی محبت آپ کو ٹوائلٹ سے بھی ہوتی ہے، باتھ روم سے بھی ہوتی ہے؟ جتنی دیر آپ اپنے سلیپنگ روم میں آرام کرتے ہیں، کیا اتنی دیر آپ باتھ روم اور ٹوائلٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، آپ بناتے ہیں وہ، لیکن اس سے دل نہیں لگاتے ہیں، وہ آپ کے دل میں وہ جگہ نہیں پا سکا جو آپ کا گھر جگہ پا سکا۔ آپ ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو باتھ روم آیا، آپ گئے، آپ کو لیٹرین آئی، آپ گئے، آپ کو پیشاب آیا، آپ گئے، استعمال کیا اور نکل کے باہر۔ پھر آپ اپنے اے سی روم میں، کولر والے روم میں، آپ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر زیادہ نہیں رہتے، کیونکہ اس سے آپ کا دل لگا ہوا نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن 5-10 منٹ سے زیادہ آپ اس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز تو ہے، لیکن وہ آپ کے دل میں بٹھانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ دل میں بٹھانے کے لائق تو آپ کا گھر ہے، آپ کے روم ہے، آپ کا اے سی اور فریج والا روم ہے، جس کو آپ 24 گھنٹے جس میں آپ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس اسی طریقے سے اس دنیا سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہمارے گھر میں بنے ہوئے ٹوائلٹ سے ہمارا تعلق ہے۔ اس سے ہم کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کرتے ہیں، اس سے ہم الگ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو دل میں بھی نہیں بٹھاتے ہیں۔ ہمارا اصلی گھر آخرت میں ہے، ہمارا اصلی گھر جنت میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا سے ہمیں بس اتنی ضرورت کے تحت دل لگانا چاہیے، یا اتنا ہی ہمیں اس دنیا سے لگاؤ ہونا چاہیے جتنا ٹوائلٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم ضرورت کے تحت اس میں گئے اور پھر وہاں سے نکلے، پھر اپنے گھر میں آ گئے۔ بس ضرورت کے تحت ہم اس دنیا سے فائدہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد میں اس سے الگ ہو کر پھر ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اس کی یہی حیثیت ہے۔ میرے بات تو مولانا صاحب صحیح ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہماری تقریر کا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جائے گا۔ تجربہ یہی بتاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آخرت سے دور کرنے والی یہ دو چیزیں ہیں، ان سے بھی ہوشیار رہنا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ انسان مال و دولت کے چکر میں آخرت کو بھول جاتا ہے، اور انسان اپنی اولاد کے چکر میں آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے بچے نہیں ہیں ان سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں کی کوئی اولاد نہیں، اور ہم سے کہا مولانا صاحب
آپ ہندوستان کے چپے چپے پہ جاتے رہتے ہو, کہیں آپ کو کوئی ایک بچہ کوئی دینے والا مل جائے جس کا باپ نہ ہو ماں نہ ہو, آپ اس کے رشتہ داروں سے بات کر کے ہمیں ایک بچہ دلا دو, لڑکا ہو یا لڑکی, ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں. جن کو اللہ نے اولادیں نہیں دی ہیں ان سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا ہے اس اولاد کو. اگر یہ اولاد آپ کو آخرت سے نہیں روکتی ہے, اگر عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے, تو یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اس اولاد کی وجہ سے اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں, ہمارے روزے ترک ہو رہے ہیں, ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے, تو یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے, یہی مال ہمارے لیے فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے مسلمانوں, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. ہم سماج اور سوسائٹی پر رہ کر غور کریں, ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کہیں سے تحفے میں کہ چھینٹ کا کپڑا آ گیا تھا. چھینٹ کا کپڑا آپ سے زیادہ ہماری ماں بہنیں سمجھتی ہوں گی کیا ہوتا ہے. نقش و نگار والا کپڑا ہمارے پاس کہیں سے تحفے میں آ گیا تھا. وہ کپڑا اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کو بہت ہی حفاظت سے رکھ لی تھی اور کبھی کبھی اس کو پہنا کرتی تھی. وہ کپڑا چھینٹ دار اتنا خوبصورت تھا کہ جب ہمارے ایریے میں, ہمارے علاقے میں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو لڑکی کے ماں باپ ہمارے پاس آتے اور ہم سے ایک دن کے لیے, ایک رات کے لیے وہ کپڑا ادھار لے جاتے, عاریتاً لے جاتے تھے کہ لائیے میری آج بہن کی شادی ہو رہی ہے, میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, آج اسی کپڑے کو ہم پہنائیں گے اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اور اسی کپڑے میں ہم رخصت کر دیں گے اور کل یہ کپڑا ہم آپ کو واپس کر دیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شادیوں کے موقع پر لوگ آیا کرتے تھے اور مجھ سے وہ چھینٹ کا کپڑا لے جایا کرتے تھے, چھینٹ کا کپڑا لے جایا کرتے تھے, اور وہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو کپڑا پہنا کر ان کو رخصت کر دیتے تھے. دوسرے اور تیسرے دن وہ کپڑا ہمیں واپس کر دیا جاتا. پھر دنیا نے تھوڑی سی فراخی حاصل کی, دنیا نے تھوڑی سی بڑھوتری حاصل کی, دنیا نے تھوڑی سی ترقی حاصل کی. آج یہ حال ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں آج یہ حال ہے کہ اس جیسے کپڑے مارکیٹ میں, بازاروں میں اور بھی آ گئے ہیں, اس سے بہتر کپڑے آ گئے ہیں. اب یہ حال ہو چکا ہے کہ اب وہ چھینٹ کا کپڑا میں اپنی باندی کو دیتی ہوں, اپنی نوکرانی کو دیتی ہوں, اپنی خادمہ کو دیتی ہوں, تو میری خادمہ بھی, میری باندی بھی وہ کپڑا لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے ڈر ہے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم کس چیز میں ہلاک و برباد ہوگے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ دنیا کی فراخی, یہ دنیا کی کشادگی کہیں تمہیں ہلاک و برباد نہ کر دے. غور کرو کہ جو چھینٹ کا کپڑا لوگ اپنی بہن اور بیٹیوں کی شادی میں حضرت عائشہ سے عاریتاً ادھار لے جایا کرتے تھے, بنا ٹیکس اور بنا پیسوں کے. جیسے کشمیر کی طرف چلے جائیے تو آج بھی کشمیری جوڑا بکتا ہے, کرائے پر ملتا ہے 2-4-5 ہزار روپے میں. اس میں آپ اپنی بہن, اپنی بیٹی کو دلہن بنائیے اور رخصت کر دیجئے, 2 دن کے بعد یہ کپڑا واپس کر دیا جاتا ہے. آج بھی بہت سے علاقوں میں, راجستھان وغیرہ میں راجستھانی جوڑے کرائے پہ ملتے ہیں, کشمیر میں کشمیری سوٹ کرائے پہ ملتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم تو کرایہ نہیں لیتے تھے, ایسے دے دیا کرتے تھے, اور ان کپڑوں میں چھینٹ کے وہ دلہنیں رخصت کر دی جاتی تھیں, اور 2-3 دن کے بعد وہ کپڑا ہمیں پھر لوٹ کر مل جاتا تھا. لیکن آج یہ حالت ہو گئی, دنیا نے یہ ترقی کر لی کہ اب وہ کپڑا چھینٹ کا, وہ نقش و نگار کا, میں اپنی باندی کو, اپنی خادمہ کو دیتی ہوں تو وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں. کیا کہیں گے؟ یہ دنیا اس زمانے میں جب بڑھ رہی تھی تو حضرت عائشہ رو رہی تھی. آج کتنا زیادہ رونے کا مقام ہے, آج کتنا زیادہ افسوس کرنے کا مقام ہے, آج کتنا زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہاں, دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دنیا کو صرف مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد دور. آج ان کو اچھے کپڑوں سے مطلب نہیں ہے, جو دھلا ہوا کپڑا مل گیا پہن لیا,
بڑے بڑے پیسے والے امیر لوگ بھی موجود ہیں، لیکن آج ان کو ٹیپ ٹاپ سے مطلب نہیں ہے۔ غور کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیٹی حضرت عائشہ نے ان کے کفن کے لیے نیا کپڑا ان کے لیے نیا کپڑا خرید کے لائیں اور ان کو دے دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹی نئے کپڑے کی ضرورت اب مجھے نہیں ہے، اور اس کپڑے کو میں اپنے کفن کے لیے بھی نہیں دے سکتا ہوں، میرے لیے کوئی پرانا کفن استعمال کرنا، نئے کپڑے کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے، اور اب میری زندگی نہیں لگتی کہ وفا کرے گی۔ اے میری بیٹی اس کپڑے کو تم لے جاؤ اور اس کو کسی زندہ انسان کو دے دینا، اس لیے کہ مجھے اب اس کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ابو بکر صدیق جو ابھی خلیفہ ہیں اور 2 سال تک خلیفہ رہے لیکن نیا کپڑا پہننے سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اگر اللہ رب العالمین جنت نہ دے تو جہنم بھی نہ دے، حساب و کتاب کے بعد اگر معاملہ برابر سرابر کر دیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کو اللہ کے رسول نے اپنے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنت میں جانے کی بشارت دی تھی، عمر تم جنتی، ابو بکر تم جنتی۔ لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آئے لوگوں مجھے جہنم سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے بعد اگر مجھے جنت نہ دے تو جہنم بھی نہ دے، اور حساب و کتاب برابر کر دیا جائے اور مجھے مٹی میں ملا کر برابر کر دیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب۔ یہ اس شخصیت کا حال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ ان واقعات کی روشنی میں امیٹھی کے اس قصبے کے اندر جمعے میں جتنے لوگ موجود ہیں اپنے گریبانوں کے بٹن جھانک کر اور کھول کر دیکھیں اور اپنے بارے میں اور ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر جب ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جنتی کیسے تصور کر لیتے ہیں؟ حیثیت کیا ہے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ہماری؟ تصور کرو آپ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے استغفار کیا کرو، مغفرت طلب کیا کرو۔ میں خود دن بھر میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ نبی 100 سے زیادہ بار کہتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 سے زیادہ بار وہ نبی جو بخشے بخشائے، وہ نبی جو مقام محمود جن کے لیے، وہ نبی کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے لیے کھولا جائے، وہ نبی یہ کہہ رہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو ہمیں اپنے بستروں پر رات میں موبائل چلانے کے بعد نیند کیسے آ جاتی ہے، یوٹیوب دیکھنے کے بعد، فلمیں دیکھنے کے بعد نیند کیسے آ جاتی ہے، واہیات چیزیں دیکھنے کے بعد بغیر توبہ اور استغفار کیے ہوئے نیند کیسے آ جاتی ہے، ہمارے ضمیر کتنے مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل کتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں آرام سے اپنے بستر پر نیند کیسے آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ہم سوچیں ذرا، کیا غور و فکر کرنے کی بھی صلاحیت آج ہمارے دماغوں سے نکل چکی ہے، ختم ہو چکی ہے؟ ذرا سوچیے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بحرین بھیجا، جاؤ وہاں سے جزیے کا اور ٹیکس کا مال لے کر آؤ، وہاں جو کافر رہتے ہیں جو جزیہ اور ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ اور ٹیکس کا مال لے کر آؤ۔ ابو عبیدہ ابن جراح بحرین گئے اور بحرین سے جزیہ ٹیکس کا مال لے کر آئے جو مدینے کے مسلمانوں میں صحابہ میں تقسیم ہونا تھا۔ مدینے کے انصاریوں کو پتا چل گیا ابو عبیدہ ابن جراح بہت سا مال لے کر آئے ہیں اور اس مال میں میرا بھی حق ہے، اور اللہ کے رسول کسی کا حق مارتے نہیں ہیں، لہذا فجر کی نماز کے بعد جب مال تقسیم ہوگا تو اس میں ہمارا بھی حصہ ملے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبوی کھچا کھچ انصاریوں سے بھر گئی، مال و محبت کی ہرس، لالچ، آج مال ملے گا، پہنچ گئے پہلے ہی سے۔
مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی جب تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ مسجد نبوی کھچا گچ بھری ہوئی انصاریوں سے. اس کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, آپ مسکرا دیے, اور جیسے ہی مسکرائے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اب شروع, خوش ہو جاؤ, شاید تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ ابن جراح مال لائے ہیں. کہا ہاں. کہا خوش ہو جاؤ, تمہیں وہ مال ملے گا. نماز فجر آپ نے ادا کی اور اس کے بعد میں آپ نے لپ بھر بھر کے لوگوں کو مال تقسیم کیا. جب سارے صحابہ کو آپ نے مال تقسیم کر دیا, اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ ایک ہاتھ میں مال پکڑے ہوئے ہیں, نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ رو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا اللہ کے نبی آج تو خوشی کا دن ہے, آپ لوگوں کا حق ان کے حوالے کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى علیکم من تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم. لوگوں مجھے ایک دوسرا غم ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہوں. مل فقر اخشى علیکم, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم بھیک مانگو گے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میری قوم کیا کرے گی, مال و دولت نہیں. مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے. وَلَكِنِّي يَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسِطَ الدُّنْيَا, مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے جو مجھے رلا رہا ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے جو مجھے افسوس میں ڈالے ہوئے ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی پھیلا دی جائے گی. اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو دے دی گئی تھی, عطا کر دی گئی تھی. مجھے اپنے بعد اس بات کا ڈر ہے کہ مال و دولت اتنا نہ بڑھ جائے, اتنا نہ پھیل جائے, یہ دنیا اتنی فراخ نہ ہو جائے جتنی پہلے کے لوگوں پر تھی. من کان قبلکم, تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ دنیا فراخ کی گئی تھی. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا, پس اس دنیا کی چاہت میں تم ریس نہ لگانے لگو, دوڑ نہ لگانے لگو اس سے آگے. ارے اس کے پاس ایک کمرہ ہے, میرے پاس 2 کمرے ہونا چاہیے. اس کے پاس ایک مکان ہے, میرے پاس 2 ہونا چاہیے. اس کے پاس قربانی کا 20,000 کا بکرا ہے, میرے پاس 30,000 کا ہونا چاہیے. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ, کہیں ایسا نہ ہو یہ ریس لگانا, مال و دولت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش تمہیں کہیں اسی طریقے سے ہلاک و برباد نہ کر دے جیسے اس دنیا نے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا. مجھے اس چیز کا ڈر ہے نہیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے یہ چیز ہے کہ نہیں. اور آج انہی چیزوں نے آج ہماری آخرت سے ہم کو پیچھے کیا کہ نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں بتائیے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ارے جرجی صاحب یہ کیوں پوچھ رہے ہو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ پوچھو کہ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں سمیٹھی کی اس مسجد میں آتے ہیں. تہجد کی نماز پوچھ کر تو آپ ہم کو ننگا کر رہے ہیں. شرمندہ مت کریے آپ ہم کو. ہم اندازہ لگائیں ہم کھڑے کہاں ہیں. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بتاؤ کہ کون ہے جس نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے. فجر کے بارے میں تو تصور ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نماز ترک کر دے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو. ایک مولوی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہے کہ نماز پڑھو اور وہ قوم سن رہی ہو, اس کو
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हमसे ये कहा जाए कि नमाज पढ़ो, क्या मुसलमान से भी कहा जाएगा कि नमाज पढ़ो? अरे वो मुसलमान है ही कब मेरे भाइयों? ये तो काफिरों से कहा जाता है कि नमाज पढ़ो, ये तो उनसे कहा जाता है दीन के अंदर दाखिल हो जाओ। क्या नमाज छोड़ने वाला भी मुसलमान हो सकता है? अफसोस ये है कि मौलवी जर्जीस जैसे लोग मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर ये कहें कि आज हमारे नमाज में बड़ी सुस्ती हो रही है, मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो। हम आपसे कहें नमाज पढ़ो और आप ये सुन रहे हैं और सुनकर गवारा भी कर रहे हैं। सोचो काश ये जमीन कहीं फट ना जाए और हम इसके अंदर कहीं समा ना जाए। अबू उबैदा इब्न जर्राह को अल्लाह हजरत उमर फारूक ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर भेजा। जाओ तुम गवर्नर। उनको क्यों बनाया? क्योंकि अक्सर इलाके हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह के जेरे निगरानी फतह हुए थे। अबू उबैदा इब्न जर्राह सिपह सालार थे और उनकी निगरानी में शाम के अक्सर इलाके फतह हुए थे। इसलिए हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को वहां भेजा, जाओ तुम वहां के गवर्नर बना दिए गए, तुम वहां जाओ। आज तो शाम, लबनान, उर्दून, फिलिस्तीन, ये सब एक अलग अलग मुल्क बन गए हैं। पहले एक रियासत का सूबा थे। पहले ये सब हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह के अंडर में थे और हजरत अबू उबैदा इसके गवर्नर थे। शाम के, फिलिस्तीन के, उर्दून के, लबनान के गवर्नर थे। ये पूरा इलाका शाम के अंडर में आता था और हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह इसके गवर्नर बनाए गए। हजरत उमर फारूक दौरा करते करते मुल्क शाम पहुंच गए। मुल्क शाम में अबू उबैदा से कहा अपनी अवाम की लिस्ट पेश करो। अवाम से पूछा तुम अपने अमीर से, अपने गवर्नर से खुश हो? मुल्क शाम के तमाम लोगों ने कहा हम अबू उबैदा से खुश हैं, आप चेंज नहीं करें, आपने जिसको बनाया है हमारा गवर्नर वही गवर्नर रहेगा। अबू उबैदा बहुत अच्छे आदमी हैं। पूरे मुल्क शाम के लोगों ने हजरत उमर को रिपोर्ट पेश कर दी और हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को पास कर दिया। हजरत उमर फारूक ने जिद की, आए अबू उबैदा मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर में चलकर पानी पीना चाहता हूँ, मुझे 2 खजूरें तुम अपने घर में खिला दो। अबू उबैदा इब्न अल जर्राह कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर जाओगे तो आपको आंखों के आंसू निचोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकता। कहा ये हजरत उमर का हुक्म है। आए अबू उबैदा मुझे तुम्हारा घर देखना है, चलो। सोचा अच्छा घर होगा, शाम के गवर्नर हैं, बैठ जाएंगे, नहीं होगी कम से कम तो खजूर के पत्तों की चटाई तो मिलेगी, 2-4 खजूर मिल जाएंगे, चलो। हजरत अबू उबैदा ने कहा जब आपने कसम दे दी तो चलो। जब लेकर चलते हजरत उमर फारूक को तो काफी दूर पैदल चलते चलते हजरत उमर ने कहा और कितनी दूर है? कहा बस अब तो आ ही गया है। उसके बाद दमिश्क में दाखिल हो गए जो मुल्क शाम की राजधानी थी। दमिश्क की रमक चमक और चांदनी चमक रही थी। हजरत उमर फारूक उसको देखकर तारीफ करते हुए जा रहे थे कि अबू उबैदा बहुत अच्छा काम किया, लोगों की सहूलत के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। और कितनी दूर है तुम्हारा घर? हजरत उमर ने सोचा दमिश्क के किसी कोने में इनका घर होगा, इसी दमक चमक वाले शहर में इनका घर होगा। जब दमिश्क की सरहद भी पार हो गई और रमक चमक जब निकल गई तो बियाबान जंगल आ गया। उस जंगल के अंदर एक झोपड़ी बनी हुई थी जो पूरे के पूरे खजूर के पत्तों से पटी हुई थी। फरमाया कि ये झोपड़ी है, इसमें मैं रहता हूँ। हजरत उमर उस घर में दाखिल हुए, कोई चीज दिखाई नहीं दी, सिर्फ एक मुसल्ला दिखाई दिया। फरमाया आए अबू उबैदा ये तुम्हारा घर है? कहा जी। कहा सोते कहाँ हो, बिस्तर कहाँ है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन ये मुसल्ला है, यहीं पर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद इसी मुसल्ले को मैं बिछाकर सो जाता हूँ, अलग से मुझे गद्दे की क्या जरूरत है। अजीब सी बात लग रही होगी। पूरा वाकया सुनाने का मकसद यह है कि इस वाकये के पीछे हम अपनी जिंदगी को तलाश करें। मौलवी जर्जीस भी मुसल्ले पर नहीं सोता है।
ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے, دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تھے. فرمایا اسی مصلے پر سو جاتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا کوئی برتن نہیں دکھائی دے رہا ہے, پانی یعنی کس میں پیتے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ایسے ہاتھ بڑھایا تاڑ کی طرف, جیسے ہوتا ہے نا کھجور کے پتوں کے اندر ہی کوئی ایک راستہ بنا لیا, ایسے کر کے ایسے ہاتھ ڈالا اور ایک پیالہ نکالا. پیالے کے اندر پانی تھا اور پانی کے اندر سوکھی روٹی بھیگی ہوئی تھی. اس پانی کے اندر فرمایا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین مجھے عوام کی شکایتیں سننا ہوتا ہے, اس لیے میں دمشق میں ایک عورت سے 2-3 دن کی روٹیاں بنوا لیتا ہوں, وہ اکٹھا بنا دیتی ہے, میں اس روٹی کو 3-4 دن چلاتا ہوں, جب وہ سوکھ جاتی ہے تو پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں اور پھر جب مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ بھیگی ہوئی روٹی میں کھا لیتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ابو عبیدہ ابن جراح کی یہ بات سن کر حضرت عمر رو رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میرے گھر مت چلیے, میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نچوڑ کے باہر آ جائیں گے. کیسا لگتا ہے ان سب واقعات کے پیچھے میرے پیارے ساتھیوں؟ حکومت چلا کر بھی دکھائی, دمشق کو سنوارا, ملک شام نہیں فلسطین, اردن اور لبنان اور شام کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ابو عبیدہ سے شکایت ہے. آج اپنے چوکیدار سے شکایت کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں مل جائیں گے, لیکن اتنی بھری بستی کے اندر حضرت عمر کہہ رہے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اتنا کہہ دے کہ ابو عبیدہ کے اندر یہ کمی ہے, لیکن حضرت ابو عبیدہ کے خلاف ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. ذرا تصور کرو, جو آدمی جھونپڑی میں رہے, سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہو, سوچو جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکا اور اپنے لیے دنیا نہ بنا سکے, اس سے لوگ ناراض کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ دنیا ہے. تو دنیا سے محبت ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے, لیکن خلیل نہیں بنانا چاہیے, اس کو اپنے دل میں آخرت کی طرح جگہ نہیں دینا چاہیے. دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو, جیسے گھر کا بنا ہوا ٹوائلٹ اس کو آپ بناتے ہیں لیکن ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں بٹھاتے. اسی طریقے سے ہمیں دنیا کو بھی اپنے دل میں نہیں بٹھانا ہے, ہمیں استعمال کرنا ہے ضرورت کے تحت, لیکن ہمیں اس کو دل میں وہ جگہ نہیں دینا ہے. جیسے آپ پورے گھر کو جو اپنے دل میں جگہ دیتے ہو لیکن لیٹرین اور باتھ روم کو وہ جگہ نہیں دیتے, اسی طریقے سے ہمیں آخرت کو جو جگہ دینا چاہیے وہ جگہ ہمیں دنیا کو نہیں دینا چاہیے, اور نماز کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے. اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق کے اس واقعے کو یاد کرو میرے بھائیوں, کہ جب ایک بار فجر کی نماز پڑھانے لگے اور سلام پھیرا تو ایک آدمی پیچھے کھڑا ہو کر 1 رکعت نماز پڑھنے لگا. حضرت عمر نے اپنی CID سے کہا اس آدمی کی 1 رکعت چھوٹی ہے, ڈائری پہ نوٹ کر لو. اس نے کہا یہ برابر آتا ہے, میں تو اسی علاقے کا رہنے والا ہوں, آج پتہ نہیں کچھ دیر ہو گئی ہوگی, ہو سکتا ہے لیٹرین باتھ روم میں چلا گیا ہو, جنگلوں میں جانے کا رواج تھا اس زمانے میں, ہو سکتا ہے آنکھ لگ گئی ہو. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کرے ویسا ہی ہو جیسا تم سوچ رہے ہو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے دل میں نفاق نہ آ گیا ہو, منافقت نہ آ گئی ہو, کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں, ایک فجر کی اور ایک عشاء کی. اگر اس کے دل میں منافقت آئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا, پرسوں بھی دیر سے آئے گا. اگر یہ 3 دن تک فجر میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو منافقوں کو دیتا ہوں, جو میں مرتد کو دیتا ہوں, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو حضرت عمر فاروق کے اس واقعے, کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں, صرف 3 دن میں اس سے نبٹ لوں گا. ہم اور آپ کتنے دن تک فجر میں نہیں آتے, ذرا غور کریں. حضرت عمر نے کہا اس کے دل میں اگر آج منافقت پیدا ہو گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ آج ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہو سکتا ہے لیٹرین میں چلا گیا ہو سکتا ہے کہ نیند آ گئی ہو, الارم کا زمانہ نہیں تھا, گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا, موبائل میں الارم لگانے کا زمانہ نہیں تھا, ہو سکتا ہے آنکھ لگ گئی ہو سکتا ہے. لیکن اگر منافقت آ گئی ہوگی تو کل بھی یہ دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا. یہ رعایت اس وقت بھی نہیں تھی
یہ عذر نہیں مانا جائے گا روزانہ کہ صاحب بچے نے پیشاب کر دیا، صاحب عورتوں کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا کہ کپڑے ناپاک تھے۔ ارے اس زمانے میں موبائل نہیں، گھڑیاں نہیں، الارم نہیں، اس زمانے میں جب عذر نہیں مانا جاتا تھا تو آج تو یہ ساری سہولت کی چیزیں ہر گھر میں موجود ہے، پھر عذر کیسا، پھر عذر کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں پکا سچا نمازی بھی بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت سے دل لگانے والا بنا دے اور آخرت کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ الہ العالمین دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔